ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے ہمارے پاس. یہ مشورہ کب دیا گیا, کہاں دیا گیا, کون کون وہاں موجود تھا, یہ کچھ انفارمیشن ہے ہمارے پاس, اور ان دونوں ججز کے استعفے سے متعلق پس پردہ اور حقائق کیا ہیں. تو اپنے ناظرین کا تھوڑا سا وہ ایکسکلوسیو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہ شاید کبھی بھی مستعفی ہونے پر تیار نہ ہوتے مظاہر نقوی صاحب بھی اور اعجاز الاحسن صاحب بھی. ایک جب یہ معاملہ زیر گردش تھا اور کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہونا شروع ہوئیں, چونکہ جو 5 کے ٹولے کی بات کی جا رہی تھی اور وہ ججز جو بینچز کے اندر بیٹھ کے ایک مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے تھے, ایک بڑے منظم منصوبہ بندی کے تحت یہ سب کچھ چل رہا تھا, جس کی الٹیمیٹلی خمیازہ اس ملک کو بھگتنا پڑا, اس ملک کی عوام کو بھگتنا پڑا سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کی صورت میں. ماجرا یہ ہوا کہ جب قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان شخصیات کے اوپر نظر رکھنا شروع کی جو بنیادی طور کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ججز کے ساتھ ان کا بڑا کلوز لائزون ہوتا ہے, وہ لوئر جوڈیشری ہو یا ہائر جوڈیشری ہو. تو کچھ ایسا ہی ایک کریکٹر تھا جس کا نام صفدر نامی کریکٹر تھا. یہ بہت طویل عرصے کے ساتھ ہائی کورٹ کے لیول سے ان کے ساتھ وہ بستا تھا, بڑے بڑے معاملات کو ایگزیکیوٹ کرتا تھا, اور جو مظاہر نقوی صاحب کے جتنے ایویڈنس حاصل کیے گئے بہت آسانی کے ساتھ, جب اس کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں میں, اس کو بالکل منظر سے غائب کیا گیا, سیف کسٹڈی میں رکھا گیا. تو اس نے پھر طوطے کی طرح بولنا شروع کیا. صرف اس نے طوطے کی طرح بولا نہیں بلکہ اس نے تمام مطلوبہ دستاویزات بھی فراہم کی, اور وہ گواہ بننے کے لیے بھی تیار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں بلکہ اب جب معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ہے, ٹریک ریکارڈ یہ تھا کہ جب وہ استعفیٰ دیں گے تو یہ کاروائی ٹھپ ہو جائے گی. کاروائی ٹھپ نہیں ہونے لگی, یہ معاملات آگے بڑھنے جا رہا ہے, اور میری اطلاعات کے مطابق یہ معاملہ نیب یا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تک جائے گا, جہاں کی چونکہ اس معاملے کے اندر تمام تر ثبوت موجود ہیں. حقیقت کے باوجود ابھی بھی کچھ ایسے نوٹوریس کریکٹر موجود ہیں جو اس سچویشن کو آنے والے دنوں میں آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. وہ منصوبہ ساز جنہوں نے سارا یہ سسٹم بنایا تھا اور ناکام ہو گئے 10-15 سال میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے اندر, انہوں نے آج دوبارہ سینٹ کے اندر الیکشن ملتوی کرانے کی قرارداد جمع کرائی, ناکام ہوں گے. آگے سن لیجئے اس کی کچھ اور انفارمیشن. یہ چار روز قبل ایک میٹنگ ہوئی جہاں پر مظاہر نقوی صاحب بھی تھے, اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے, کچھ دیگر سرونگ اور ریٹائرڈ ججز بھی تھے, جہاں پر ان کو کنونس کیا گیا اب آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, آپ ریٹائر ہوئیے. اچھا, خوش فہمی کیا تھی؟ 2 چیزیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے اپنے ناظرین کے ساتھ. ریٹائرمنٹ دے دی کہ 15-18 لاکھ مراد بھی جو پینشن ہے وہ بھی ملے گی, دیگر مراد بھی ملیں گی. تو ان دونوں حضرات کی اطلاع کے لیے عرض ہے یہ کاروائی اس انداز میں آگے بڑھنے جا رہی ہے کہ مستقبل کے اندر شاید یہ پینشن اور دیگر مراد سے بھی محروم ہو جائیں. اور آگے سن لیجئے, الیکشن کا سیزن ہے لیکن الیکشن کے سیزن کے دوران استعفوں کا سیزن چل پڑا ہے خواجہ صاحب, اور یہ اطلاعات یہ ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اطلاعات اس قسم کی آئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پشاور اور لاہور سے بھی آنے والے دنوں میں کچھ اسلام آباد, لاہور, پشاور یہاں سے کچھ ایسی مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ جو ریٹائرڈ صاحبان ہیں, ججی صاحبان ہیں, جن کا پاسٹ کے اندر جنہوں نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ایک قانونی اور آئینی بحران کی طرف لے کے جائیں, ایک ایسی موو بنا دیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ جتنے یہ کردار ہیں جو سارے اس گیم میں مضمون کھیل کے اندر انوالو تھے, وہ اور اس کے ساتھ جو ان کے مہرے تھے, ان سب کے آپ دیکھ لیں تو ان کے اثاثے باہر ہیں, ان کے بچے باہر ہیں, ان کا سارے سیٹ اپ باہر ہیں, اور کھوکھلیں جڑیں جو کھوکھلی کر رہے ہیں اس ملک کی کر رہے ہیں. اس ملک کے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ ان لوگوں نے کھیلنے کی کوشش کی جب یہاں پر اب یہ پکڑے گئے ہیں. لیکن خاص صاحب سوال یہ ہے, جہاں پر پہلے بھی ہم بات کرتے ہیں, آپ نے بھی ماضی کے اندر اس معاملے کو اٹھایا کہ جو ہائی کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے, جو بنیاد بیسیکلی ہائی کورٹ سے رکھی جاتی ہے, آپ جہاں پہ آ کے جو ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھ گیا ہے, جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے, جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, کیا اس کا روکنے کا وقت نہیں آ گیا کہ ہم ایک ٹرانسپیرنٹ ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جو لوگ ہائی کورٹ کے ججز اپوائنٹ ہوں کسی کا کسی چیمبر کے ساتھ, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو, آخر کب ہم اس چیز کا ادراک کریں گے, کب اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک کریں گے؟ یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا بٹی صاحب آپ نے. یہ جو پولیٹیکل بنیادوں پر ججز کی تقرریاں ہوتی ہیں, پہلے تو دیکھیں 18ویں ترمیم میں یہ کیا گیا جی اس کو ہم شفاف بناتے ہیں, پارلیمانی پارٹیز بنے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ مختلف وکلاء کے جو بڑے بڑے وکلاء ہیں ان کے چیمبرز کے جی ایک جج آپ کا رکھ لیں جی, ایک ہمارا رکھ لیں. پھر پارٹیز ہیں وہ کہتے ہیں 2 ایک میرے رکھ لیں, ایک آپ رکھ لیں. یہ جو اتنا بڑا ڈرامہ ہے اس ملک میں آپ کو بتاؤں جی کہ سول جج جو ہے اس کے لیے بڑا سخت ترین امتحان ہے کہ وہ سول جج کیسے بنتا ہے. جی لیکن جو اعلیٰ عدلیہ ہے جنہوں نے اس کی ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں, ان کے لیے کیا کرائٹیریا ہے جی, جی فلاں پارٹی سے اس کی ماضی میں وابستگی رہی ہے, اس کی فلاں پارٹی سے وابستگی رہی ہے, اس کو آپ اپنی پارٹیاں, جب وہ پارٹیاں کسی کو نامزد کر کے
جج بنا کر ان کو ججز صاحبان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں فلاں پارٹیز نے، کئی تو دیکھا ہے ہم نے ایسے لوگ جن کو پارٹیوں نے نامزد کیا لیکن وہ اس سے بالا تر ہو گئے ہیں، ان کو پتہ اب میں ایک سسٹم میں آ گیا ہوں، اب میں قاضی کے عہدے پر فائز ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہوں. لیکن کئی لوگ ایسے ہیں وہ پیچھے پارٹیوں کو ڈیفینڈ کرتے رہتے ہیں اور کئی آگے نئی پارٹیاں پکڑ لیتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ججز کنہوں نے بھرتی کیے لیکن خاص اور وہ اعلیٰ کار کسی اور کے بن خاصا بہت ہو گیا، بہت اعلیٰ کار بن لیے. اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے، اس ملک کی تقدیر سنوارنی ہے تو ناظرین نظام انصاف کو بہتر بنائے بغیر کوئی بھی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور اگر ہم نے اپنے نظام انصاف کو بہتر بنانا ہے تو ہمیں پھر جو ججز اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر بھی ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی. اس سسٹم کو، اس طریقہ کار کو بھی ریوزٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے.